یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اور میاں کی مہربانی ہے۔ صبح پروفیسر ساجد میر صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پر اللہ اور میاں کی مہربانی ہے، ایسا شرکیہ جملہ بولا۔ آج تک اہل حدیث بریلیوں پہ فتوے لگاتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی مہربانی کہیں تو شرک ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فاروق طیب، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آج تک پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب نے سیاسی طور پر جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جس کو وہ کہتے رہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، حقیقت میں یہ بات کہی جائے کہ اہل حدیثوں کے ووٹوں سے ہی، ان کے ووٹ بیچ کر ہی وہ سینیٹر کی سیٹ حاصل کرتے رہے آج تک، کوئی شک نہیں۔ اگر ان کے یہ جماعت کے امیر نہ ہوتے کبھی سینیٹر نہ بنتے۔ آج تک لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، جیسے کہتے رہے، جس کو کہتے رہے ووٹ دیتے رہے۔ لیکن اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں ان کی وارداتوں کو، ان کی چالوں کو، کہ یہ تو ہمیں استعمال کرتے ہیں اپنی سیٹ کی خاطر، اپنی سیٹ سینیٹر کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور سیاسی لوگ بھی اس طرح کے علماء کو استعمال کرتے ہیں جن کا چرچا ہوتا ہے، جن کا نام ہوتا ہے، جن کے پیچھے عوام ہوتی ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ شہرت، یہ چرچا، یہ عوام پبلک نہیں رہتی، پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ بھی ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اب پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جب تک ان کو ان کی طرف سے مفاد حاصل ہوتا رہا، فائدہ ملتا رہا، ووٹ ملتے رہے، ان کے کہنے پہ لوگ ووٹ دیتے رہے، انہوں نے ان کی تعریفیں بھی کیں، تو میں تو حیران ہوں۔ ایک دن کلپ سن رہا تھا، پروفیسر ساجد میر صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پر اللہ اور میاں کی مہربانی ہے کہ مجھے سینیٹر بنایا، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سینیٹر بنایا۔ اور دوسری بات، یہ کیسا شرکیہ جملہ بولا۔ آج تک اہل حدیث بریلیوں پہ فتوے لگاتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی مہربانی کہیں تو شرک ہے۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ پوسٹ بھی لگائی، آپ نے دیکھی ہوگی، کہ میں نے لگایا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مجھ پر مہربانی ہے جائز ہے، صاحب نے کہا ناجائز ہے، کسی حالت میں جائز نہیں۔ تو یہ اہل حدیثوں کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب نے سینیٹر کی سیٹ حاصل کرنے کے بعد یا حاصل کرنے کے لیے اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کی، بھول گئے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ پر اللہ اور میاں کی مہربانی ہے کہ میں سینیٹر بن رہا ہوں۔ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے آج تک جو بھی تگ و دو کی ہے، جو بھی جد و جہد کی ہے، اپنی سیٹ کی خاطر کی ہے، مسلک کے لیے نہیں کی۔ یہ امارت کی وجہ سے ان کو سیٹ ملتی رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں بیان آیا دوسرے ان کے جو چیف آرگنائزر ہیں، جو نئے بنے ہیں، رانا کاشف اور نواز رنداوا صاحب، ان کا بھی بیان آیا کہ ہمارے سیاسی امیر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور جو مذہبی امیر ہیں وہ ساجد میر صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے حق نکالتا جا رہا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ برادران کو، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، جنہوں نے لوگوں کو شعور بخشا، جنہوں نے لوگوں کو عقل دی، لوگوں کو سوئی ہوئی قوم کو جگایا کہ آپ کس طرف لگے ہیں۔ یہ چندے کا مال، یہ پیغام ٹی وی کے نام پر لوگ کھائی جا رہے، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے الحمدللہ ان کی بات سمجھی، کیونکہ حق بات لوگ سمجھتے ہیں، آواز اٹھائی۔ اب حال یہ بن چکا ہے کہ ان کے پاس وہ پبلک، وہ عوام، وہ پاپولیٹی جو مشہوری تھی وہ نہیں رہی۔ ظاہر بات زیادہ تر عوام علامہ ابتسام ہشام کے ساتھ مل گئی۔ اب ان کے پاس صرف ایک جماعت، نام کی جماعت، نام ادارے، مسجدیں رہ گئی ہیں، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام ان کے اصلی چہرے سے واقف ہو چکی ہے، عوام ان سے دور بھاگ رہی ہے۔ اب جب یہ کہتے ہیں ووٹ اس کو دو، ابھی بھی اعلان کیا، تو میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، لوگ ان کو کیا کیا کہہ رہے تھے، ہم وہ الفاظ بول نہیں سکتے، ہم وہ الفاظ کہہ نہیں سکتے، تو اس حد تک گئے تھے۔ تو اب جو نظر آ رہا ہے، لوگوں کا تجزیہ نگار یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو سینیٹر کی سیٹ نہیں ملنے والی۔ جب یہ سیٹ نہیں ملے گی تو ان پر لوگ تھو تھو کریں گے۔ ان کا جو برا حال ہونے والا ہے وہ وقت بتائے گا انشاءاللہ، کیونکہ دو نمبری بہت دیر تک نہیں چلتی، ایک دن لوگوں کے سامنے آشکار ہو ہی جاتی ہے۔ سب دوست میری اس پیغام کو سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔